بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پہلی رات تھی، زندگی کا نیا سفر تھا۔ ریبا دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے زندگی کیا سفر کروانے والی تھی۔ دل میں عجیب سا ایک خوف تھا، پل بھر میں حقدار بدل گئے تھے۔ اتنے میں عادل کمرے میں داخل ہوا، ریبا کے پاس بیٹھا۔ لگتا ہے تھک گئی ہو آپ؟ ریبا آہستہ سے بولی۔ نہیں تو بس یوں ہی۔ عادل ریبا سے پوچھنے لگا، کھانا کھانا ہے؟ ریبا نے ہاں میں سر ہلایا۔ عادل کمرے سے باہر گیا، بریانی کی پلیٹ بھر کر لایا، ریبا کے پاس بیٹھ گیا، مزے سے کھانے لگا۔ ریبا کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک میں بہت زیادہ دل میں سوچنے لگی۔ میں نے کہا بھی ہے بھوک لگی ہے، آپ کھانا لے کر آئے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ جب عادل نے کھانا کھا لیا، ریبا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ عادل پریشان ہو گیا، ارے کیا ہوا آپ کو؟ ریبا نے انکار میں سر ہلایا۔ عادل پیار سے پوچھنے لگا، ریبا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ریبا آہستہ سے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بھی کھانا کھانا ہے اور آپ کھانا لے کر آئے، پوچھا بھی نہیں۔ عادل زور زور سے ہنسنے لگا۔ یا میرے اللہ، میں سمجھا تھا آپ نے انکار کیا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا سوری عادل ریبا کے پاس بیٹھا۔ دیکھو ریبا، آپ سے یہ تمہارا ہے، اس گھر کو جنت بنا دینا، میری اور اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا۔ اور ہاں، میری امی ابو سے تمہارے بھی امی ابو ہیں، ان کو خالہ آنٹی نہیں امی ابو کہہ کر ہی مخاطب کرنا۔ ریبا بہت اچھی لڑکی تھی، عادل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں وہی کروں گی جس میں آپ کی خوشی اور رضا ہو۔ دن گزرنے لگے، لیکن ریبا کو ایک ڈر سا تھا، نہ جانے کیوں اسے ساس سسر کو امی ابو کہنے میں ڈر سا لگتا تھا، یا شاید اس کے دماغ میں وہ تصویر معاشرے کی بیٹھ گئی تھی جو ساس سسر کا ظلم ڈھانا لکھتے ہیں۔ سسر سامنے آ جائے تو سر پہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھنا، چادر سیدھی کرنا، سسر کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ ایک دن ساس نے آواز دی، عادل بھی پاس بیٹھا تھا۔ ریبا بولی، عادل آپ بیٹھے، میں خالہ کی بات سن کر آتی ہوں۔ عادل سخت لہجے میں بولا، ریبا امی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے کیا؟ تم اس گھر کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ میرے ماں باپ کو قبول کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیوں نہیں سمجھ آتی تم کو؟ ریبا خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، ریبا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، سبزی تھوڑی سی جل گئی، ڈرنے لگی۔ اب ساس کو پتہ چلا تو بہت باتیں کریں گی، لیکن جب ساس کو پتہ چلا تو پاس بیٹھ کر بولی، ریبا میرے بچے پریشان کیوں ہو بلا؟ خسمہ نہ کھائے، سبزی جل گئی تو؟ جب میری شادی ہوئی تھی مجھے تو چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی، سیکھ جاؤ گی آہستہ آہستہ۔ ریبا کے دل میں محبت گر کرنے لگی۔ کچھ دن گزر گئے، عادل آفس سے گھر آیا، کھانا کھانے کے بعد ریبا سے کہنے لگا، میں شرٹ اتارتا ہوں، اسے بھی دھو دو، بہت سردی تھی۔ ریبا پیار سے بولی، عادل ابھی ضروری ہے دھونا کیا؟ عادل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی۔ ریبا شرٹ دھونے لگی، ساس دیکھ رہی تھی، یہ منڈا بھی نہ بیچاری کو اس ٹائم لگا دیا کپڑے دھونے۔ اتنے میں سسر آیا، ریبا جلدی سے اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی، نظریں جھکا لی۔ ریبا عادل کے پاس بیٹھی آہستہ سے بولی، عادل واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، کل اسے ٹھیک کروا دینا۔ عادل ریبا کی طرف دیکھنے لگا، ریبا تیرے ماں باپ نے بھی سستی سی مشین لے کر دی، جان چھڑوا لی ہے، 6 مہینے میں دوسری بار خراب ہو گئی ہے، میں کل اسے بیچ کر کوئی دوسری لے آؤں گا۔ دوسرے دن ریبا نے کپڑے دھوئے، تار پر سوہانی ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل واشنگ مشین کے لیے باہر جانے لگا۔ ماں نے آواز دی، پتر اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ عادل منہ سا بنا کر بولا، ماں اسے بیچ کر دوسری مشین لینے جا رہا ہوں۔ ماں سوالیہ نگاہ سے دیکھ کر بولی، یہ تو ریبا کے جہیز کی مشین ہے نا پتر، اسے نہ بیچ، اسے ٹھیک کروا کر لا۔ بیٹیوں کو ہر اس چیز سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ سے لے کر آتی ہیں۔ وہ دیکھ، میرا کھانا بنانے والا پتیلا 20 سال پہلے کا ہے، آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے، اور کھوتے تو اس سے پیار سے بات کیا کر۔ اس دن بھی میں دیکھ رہی تھی، اتنی سردی میں سے شرٹ دلوا رہا تھا، اور وہ دیکھ اس کے کپڑے کہاں سے لے کر آیا تھا، اتنا رنگ چھوڑ گیا ہے، بلکہ ویسا ہی میرا بھی ایک سوٹ ہے، میں وہاں اپنا سوٹ ڈال دیتی ہوں، اس پہ بہت پیارا لگے گا، جا اب تو مشین ٹھیک کروا کے لا۔ ماں یہ بالکل ویسا ہی اپنا سوٹ تار پہ لٹکا دیا۔ ریبا کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں محبت تھی، بہت خوش تھی، امی بھی میرا ایسا ہی خیال رکھتی تھی۔ عادل جب گھر واپس آیا تو دیکھا ریبا نے امی کا سوٹ پہنا ہوا تھا، سوٹ کافی کھلا تھا، اسے آج ریبا کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، خوشی تھی۔ آج وہ ہر بات کے ساتھ ساس کو امی جان کہہ رہی تھی۔ عادل نے مشین رکھی اور بولا، آج تو ساس بہو بہت خوش لگ رہی ہیں۔ ریبا عادل کی طرف دیکھ کر بولی، ساس بہو نہیں ماں بیٹی۔ عادل مسکرانے لگا، بس تھوڑی سی چاہت، تھوڑا سا احساس، اور ریبا نے خود کو میرے رنگ میں ڈال لیا۔ عادل مسکرا کر کہنے لگا، آتے ہی دلہن کو اپنے گھر کے اصولوں کو پابند نہ کرو، اس پر سختی نہ کرو، اس پہ اپنی حکمرانی نہ دکھاؤ، اس کو تھوڑا وقت دو، اس کو سمجھو، اس کو احساس دلاؤ اپنی محبت کا، اپنے پن کا، تھوڑی سی فکر، دل سے عزت اور محبت کا احساس دلا کر دیکھنا، خدا کی قسم وہ لڑکی آپ کے رنگ میں ڈھل جائے گی، وہ اپنی
آپ کے قدموں پہ وار دے گی، پر اپنی محبت سے گھر کو جنت بنا دے گی۔ گالیاں دیتے ہوئے مار پیٹ اور اپنی مردانگی دکھا کر اپنی بیوی کو رسوا کرتے ہوئے مرد تو گلی گلی مل جاتے ہیں۔ اپنی ہمسفر کو محبت سے سینے لگا کر دیکھو، زندگی گلزار بن جائے گی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مورل اخلاق کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔